السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، وزیر اعظم میاں شہباز شریف پر الزام تراشی عمران خان کو مہنگی پڑ گئی ہے۔ عمران خان نے میاں شہباز شریف پر ایک الزام عائد کیا تھا کہ شہباز شریف نے پاناما کیس سے الگ ہونے کے لیے رشوت کی آفر کی تھی۔ یہ الزام عمران خان کے گلے پڑ گیا ہے اور عمران خان کا جو اپیل ہے وہ اعلیٰ عدالت سے بھی مسترد ہو گئی ہے، سپریم کورٹ سے مسترد ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ سے بھی مسترد ہوئی تھی۔ ٹرائل کورٹ عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا تھا اور عمران خان کا جو دفاع کا حق ہے عمران خان کا، وہ عدالت نے ختم کر دیا تھا، ٹرائل کورٹ نے، جس کے خلاف عمران خان چلے گئے تھے لاہور ہائی کورٹ میں، اور لاہور ہائی کورٹ نے بھی ٹرائل کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا تھا۔ پھر عمران خان نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا اور سپریم کورٹ نے سماعتیں کی۔ گزشتہ روز جو سماعت ہوئی لاہور رجسٹری میں، جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس عائشہ ملک اس میں شامل تھے، عائشہ ملک، اور بیرسٹر علی ظفر جو ہیں عمران خان کے وکیل تھے، اور ایڈوکیٹ نون لیگ کے بھی، شہباز شریف کے بھی رمدے تھے۔ تو اس میں عدالت نے مختلف سوالات کیے بیرسٹر علی ظفر سے، ان سے پوچھا۔ پہلے تو کیس کا میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان نے جو الزام لگایا تھا کہ شہباز شریف نے پاناما کیس سے الگ ہونے کے لیے رشوت کی آفر کی تھی، تو شہباز شریف صاحب نے سیشن کورٹ میں عمران خان کے خلاف ہرجانے کا کیس کر دیا، اور ہرجانہ بھی کتنا؟ 10 ارب روپے۔ عمران خان پر 10 ارب روپے کے ہرجانے کا کیس کر دیا، اور ٹرائل کورٹ نے کیس کی سماعتیں کی۔ اس میں پی ٹی آئی کے وکیل بھی، عمران خان کے وکیل بھی شامل ہوتے رہے، لیکن جواب جو ٹرائل کورٹ مانگ رہی تھی کہ بھائی جواب جمع کرا دیں، جواب جمع نہیں کرایا جا رہا تھا عدالت میں، ٹرائل کورٹ میں، جس کے بعد ٹرائل کورٹ نے فیصلہ دے دیا اور ان سے عمران خان سے حق دفاع جو ہے وہ ختم کر دیا عمران خان کا، کیونکہ اس میں فیصلے میں ٹرائل کورٹ نے یہ لکھا ہے کہ عمران خان کو اور عمران خان کے وکیل کو بار بار وارننگ دی گئی، بار بار موقع دیا گیا، ٹائم دیا گیا، ان کو بار بار کہا گیا کہ آپ اپنا جواب جمع کرا دیں، لیکن وہ جواب جمع نہیں کرایا انہوں نے، اس لیے ان کے خلاف یہ ان کا جو حق دفاع ہے وہ ختم کیا جاتا ہے۔ یہ ٹرائل کورٹ نے فیصلہ دیا، جس کے خلاف پی ٹی آئی جو ہے عمران خان لاہور ہائی کورٹ میں چلے گئے۔ لاہور ہائی کورٹ نے بھی سماعتیں کر کے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو درست قرار دیا اور وہ برقرار رکھ دیا۔ پھر سپریم کورٹ میں گئے تو آج جو گزشتہ روز جو سماعت ہوئی اس میں عدالت نے پوچھا جسٹس عائشہ ملک نے کہ بھائی صاحب بیرسٹر علی ظفر سے کہ آپ کو کیا چیز روک رہی تھی کہ آپ جواب جمع نہ کرائیں، جس پہ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ جی ٹرائل کورٹ کے جو سوالات تھے وہ غیر متعلقہ تھے، اس لیے ہم نے ٹرائل کورٹ میں جواب جمع نہیں کرایا، غیر متعلقہ تھے۔ تو جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ آپ یہی عدالت کو لکھ کر دے دیتے کہ سوالات جو ہیں وہ متعلقہ نہیں ہے، ریلیٹ نہیں کر رہے، ریلیٹڈ نہیں ہے، اس لیے آپ یہی لکھ کر دے دیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے لکھ کر دیا تھا۔ عدالت نے کہا، جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ نہیں، آپ نے نہیں، ایسا نہیں کہا، نہیں کیا، آپ نے لکھ کر نہیں دیا عدالت کو۔ تو بیرسٹر علی ظفر نے پھر عدالت کو آفر کی، پیشکش کی سپریم کورٹ کو کہ جی ہم یہی لکھ کر دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن عدالت نے کہا کہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہے، ہم اس کے خلاف جو حق دفاع آپ کا جو چھین لیا گیا ہے، ختم کیا گیا ہے، اس کے خلاف ہم اپیل سن رہے ہیں، ہم نیا فیصلہ تو نہیں دے رہے، اپیل پہ فیصلہ ہونا ہے کہ جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے، آپ کا حق دفاع جو ختم کیا گیا ہے ٹرائل کورٹ کی جانب سے وہ فیصلہ درست ہے یا نہیں ہے۔ ہم نے تو یہ سماعت کرنی ہے اور ہم تو یہ کہہ سن رہے ہیں۔ پھر میاں شہباز شریف کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ جی جب سے ہرجانے کا ان کو کیس شروع ہوا ہے
تب سے لے کے یعنی ان کا جو حق دفاع ختم کیا گیا ہے تب تک، یعنی فیصلہ آنے تک ان 21 سماعتیں ہوئی ہیں، اور 21 سماعتوں میں 13 سماعتوں میں انہوں نے التوا لیا ہے۔ یہ بار بار التوا لیتے رہے، کبھی عمران خان کے زخمی ہونے کا، حملے کا کبھی کوئی ریزن بتا کے بار بار التوا لیتے رہے، لیکن جواب جمع نہیں کرایا۔ تو جواب جمع نہ کرانے کی پاداش میں پھر سپریم کورٹ نے بھی لاہور رجسٹری میں یہ فیصلہ دے دیا کہ جی ٹرائل کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ بالکل درست دیا ہے۔ ٹرائل کورٹ نے آپ کو موقع دیا، بار بار آپ کو وارننگ دی گئی ٹرائل کورٹ میں، لیکن ٹرائل کورٹ کی بات آپ نے نہیں سنی، آپ نے جواب جمع نہیں کرایا، اس لیے ٹرائل کورٹ نے آپ کا جو حق دفاع ہے وہ ختم کر دیا ہے۔ اب حق دفاع آپ کا ختم ہی رہے گا، یعنی سپریم کورٹ سے آگے تو کوئی عدالت نہیں ہے۔ تو عمران خان کو الزامات جو ہیں وہ یہ الزامات تو مہنگے پڑ گئے ہیں۔ اب ظاہر ہے 10 ارب روپے کے ہر جانے کا نوٹس ہے اور کیس ہے، 10 ارب روپے عدالت جو اگر فیصلہ دیتی ہے، ٹرائل کورٹ فیصلہ دیتی ہے تو پھر وہ تو ادا کرنے پڑیں گے عمران خان کو۔ لیکن عمران خان جو الزامات لگا رہے ہوتے ہیں سب پر، تمام سیاستدانوں پر، بغیر کسی انویسٹیگیشن کے، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی پروف کے، یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، فگر بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی اس نے اتنا منی لانڈرنگ کی ہے، اس نے اتنی منی لانڈرنگ کی ہے۔ ثبوت کوئی ہوتا نہیں ہے عمران خان کے پاس۔ جب عمران خان نیب کو استعمال کرتے رہے، ایف آئی اے کو استعمال کرتے رہے، تو ان ایف آئی اے اور نیب عدالتوں میں، اپنی عدالتوں میں جو احتساب عدالتیں ہیں وہاں پہ مقدمات اور الزامات جو ہیں وہ ثابت نہیں کر پائے، تو عمران خان کہاں سے کرتے؟ یہ بالکل اسی طرح ہی ہوا ہے۔ یہ اس مہینے میں دسمبر میں دوسرا بڑا جھٹکا ہے عمران خان کو الزامات کی بنیاد پر۔ ایک ڈیلی میل کا برطانوی اخبار والا آپ کو یاد ہوگا، وہ کہانی بھی نون لیگ یہ کہتی ہے کہ جو ڈیوڈ روز رپورٹر تھے ڈیلی میل کے، برطانوی اخبار کے، ڈیلی میل کی کہانی کچھ عجیب ہی ہے۔ وہ اس کی کریڈیبلٹی اپنی جو ہے وہ ویسے ہی اتنی اچھی نہیں ہے برطانیہ میں۔ آپ گوگل پہ بھی سرچ کر کے دیکھ لیں تو ڈیلی میل پہ اتنے مقدمات ہو چکے ہیں، اسی رپورٹر پر، ڈیوڈ روز پر اتنے مقدمات ہو چکے ہیں، کورٹ سے باہر سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں، کہیں ہرجانہ ادا کر دیتے ہیں، کہیں معافی مانگ لیتے ہیں، اسی طرح ہی کام چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو شہباز شریف کے خلاف ڈیوڈ روز نے ڈیلی میل میں اسٹوری چھاپی کہ جی شہباز شریف نے برطانیہ سے جو ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ جو ہے DFID، اس کی جانب سے جو فنڈ دیا گیا تھا 2005 کے زلزلہ متاثرین کے لیے، اس میں شہباز شریف نے خرد برد کی ہے اور نیب نے ان پر الزام لگایا ہے خرد برد کا۔ اس طرح کی اسٹوری چھاپی تھی ڈیوڈ روز نے ڈیلی میل میں، اور یہ بڑا پی ٹی آئی نے اس کو اچھالا کہ جی برطانوی اخبار میں شہباز شریف پر الزام لگا ہے، انہوں نے زلزلہ متاثرین کے فنڈز جو ہیں خرد برد کیے ہیں۔ بعد میں نون لیگ کی انویسٹیگیشن کے مطابق، جو نون لیگ کے رہنما کہتے ہیں، انہوں نے پتہ کیا کہ بھائی ڈیوڈ روز کو کس نے اسٹوری دی، تو نون لیگ کے بقول کہ جی عمران خان صاحب نے ڈیوڈ روز کو بلایا تھا اسلام آباد میں، اور جہاں پہ بھی، تو ڈیوڈ روز کو عمران خان نے فیڈ کی یہ اسٹوری اور ڈیلی میل میں اس نے چھاپ دی۔ یہ بڑا شہباز شریف نے پھر ڈیلی میل کے خلاف، ڈیوڈ روز کے خلاف ہر جانے کا دعویٰ کیا تھا برطانیہ کی عدالت میں، لیکن اسی مہینے 8-9 تاریخ کو، 7-8 تاریخ کو دسمبر میں، اسی 2022 کے دسمبر میں ڈیلی میل نے معافی مانگ لی شہباز شریف سے اور کہا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جو الزامات شہباز شریف پر لگائے گئے تھے اسٹوری میں وہ درست نہیں تھے، اور نیب نے، کیونکہ اس میں یہ نیب نے کوئی الزام لگایا نہیں ہے، نیب نے کوئی چارج شیٹ کی نہیں ہے شہباز شریف کے خلاف، تو ڈیلی میل کس بنیاد پر الزام لگا سکتا تھا؟ تو انہوں نے معافی مانگ لی، اور پی ٹی آئی کا یعنی پی ٹی آئی کو ایک سبکی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اسٹوری تو پی ٹی آئی نے فیڈ کرائی تھی، لیکن اس میں الزام عمران خان نے ڈائریکٹ نہیں لگایا تھا،
یہ بھی ہر جانا عمران خان پہ ہی ہونا تھا، لیکن اگر عمران خان ڈائریکٹ الزام لگاتے کہ جی شہباز شریف نے زلزلہ متاثرین کے فنڈز خرد برد کیے ہیں، اس طرح کا الزام لگاتے برطانوی اخبار میں یا کہیں بھی، تو پھر شہباز شریف صاحب عمران خان کو ڈائریکٹ ہر جانے کا نوٹس دیتے اور ہر جانے کا کیس کرتے، لیکن کیونکہ اس میں ڈائریکٹ عمران خان نہیں تھے، انڈائریکٹ عمران خان تھے بقول نون لیگ کے، تو ڈیلی میل اور ڈیوڈ روز وہ سامنے تھے، تو شہباز شریف صاحب نے ان کے خلاف ہر جانے کا دعویٰ کر دیا، مقدمہ کر دیا برطانوی عدالت میں، جو پھر بعد میں انہوں نے معافی مانگ لی ڈیلی میل نے۔ تو یہ بھی شہباز شریف کی یعنی ظاہر ہے نون لیگ تو اس کو شہباز شریف کا بڑی کامیابی قرار دے رہی ہے کہ الزامات جو ہیں وہ جھوٹ کا ایک پلندہ ثابت ہوا عمران خان کے یا ڈیلی میل کے، بظاہر ڈیلی میل کے تھے لیکن نون لیگ کے بقول کے عمران خان اس سٹوری کے پیچھے تھے۔ اور اس وقت جب فیصلہ آیا تو نون لیگ والے اس کو مانتے نہیں تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ عدالت سے باہر سیٹلمنٹ ہے اور یہ ہے وہ جو بھی ہو، عدالت، وہ کہتے ہیں کہ عدالت نے فیصلہ نہیں دیا تھا، یہ سیٹلمنٹ ہوئی تھی باہر۔ سیٹلمنٹ تب اخبار نے کی نا، فرض کریں سیٹلمنٹ بھی ہوئی ہو، لیکن سیٹلمنٹ اخبار جس نے اسٹوری چھاپی ہے وہ باہر سیٹلمنٹ کیوں کرنا چاہ رہی ہے؟ کیونکہ اسٹوری میں ان میں دم نہیں تھا، جان نہیں تھی، اسٹوری میں صداقت نہیں تھی۔ اگر صداقت ہوتی ذرا برابر بھی اس اسٹوری میں تو اخبار ڈٹ جاتا، اخبار کیس لڑتا، اخبار کیس جیت جاتا، لیکن اسٹوری میں کچھ نہیں تھا، اس لیے اخبار نے محنت سماجت کر کے جو بھی اگر سیٹلمنٹ ہوئی ہے اسی طرح ہی جان چھڑا لی اپنی اور معذرت چھاپ دی، اپنی ویب سائٹ پہ معذرت چھاپ دی شہباز شریف کے حوالے سے کہ غلط الزامات لگائے گئے تھے۔ تو یہ اسی طرح ہی عمران خان کے الزامات کا حشر اسی طرح ہی ہو رہا ہے، عمران خان خود ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ نون لیگ کی یہ جو ہر جانے کا نوٹس یا ہر جانے کا کیس ہے عمران خان کے خلاف، یہ بھی نون لیگ کی، ابھی تک نون لیگ کے لیے اچھی خبر ہے، نون لیگ کی کامیابی ہے کہ عمران خان کا جو حق دفاع ٹرائل کورٹ نے ختم کیا تھا اس فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ نے بھی برقرار رکھا ہے، اور اس فیصلے کو پھر سپریم کورٹ نے بھی برقرار رکھا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ دونوں بڑی عدالتوں نے عمران خان کی جو اپیل ہے حق دفاع ختم کرنے کے خلاف وہ مسترد کر دی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔